کے ظلم صبر سے سہتے گئے حسین، پھر بھی دعائے خیر ہی کرتے گئے حسین۔ وہ منظر بیان کرب و بلا کا میں کیا کروں، لاشیں اٹھا اٹھا کے ہی رکھتے گئے حسین۔ قاسم کی لاش کیسے اٹھائی حسین نے، قاسم کی لاش کیسے اٹھائی حسین نے، چادر ٹکڑوں کو چنتے گئے حسین۔ جانے لگا جو نور نظر قتل گاہ میں، پیچھے جوان لال کے چلتے گئے حسین۔ امت کے ظلم صبر سے سہتے گئے حسین۔ بھوکے کی اور پیاسے کی اب جنگ دیکھنا باقی ہے کون اب میرا کہتے گئے حسین۔ آواز العلماء تھی بس بس رن میں ہر طرف، پھر لشکروں پہ ایسے برستے گئے حسین۔ تن پر نہ سر نہ پشت فرس پر بدن رہے، کچھ اس طرح سپوں کو پلٹتے گئے حسین۔ لگتا تھا بس عذاب الہی کا ہے نزول، مانند قہر رن پہ برستے گئے حسین۔ جرت تھی کس میں روکتا پھر ذوالفقار کو، نقشہ ہی کربلا کا بدلتے گئے حسین۔ سن کر صدائے ارجعی جب رنگ روک دی، سن کر صدائے ارجعی جب جنگ روک دی، تلوار و تیر تجھ پہ برستے گئے حسین۔ ایک غل اٹھا
زخمی حسین ہے، ایک غل اٹھا کے مار لو زخمی حسین ہے، ہر بار صبر و شکر سے سہتے گئے حسین، پشتے پرس سے تیروں پہ اترے شہ زمن، رک رک کے یوں زمین پہ اترتے گئے حسین، تیروں کے آسمان سے تھا سجدہ زمین پر، مقتل کی سجدہ گاہ پہ جھکتے گئے حسین، اور پشتے گلو سے کس طرح، پشتے گلو سے ذبح کیا کس طرح، نہ پوچھ زینب تڑپتی رہ گئیں، کٹتے گئے حسین، کاظم وہ شہر کی لاش، وہ گھوڑوں کا دوڑنا، کاظم وہ شہر کی لاش، وہ گھوڑوں کا دوڑنا، ٹاپوں کے ساتھ ساتھ بکھرتے گئے حسین، امت کے ظلم صبر سے سہتے گئے حسین، پھر بھی دعائیں خیر ہی کرتے گئے حسین۔ درود پڑھو۔ چہلم کی مناظر سے آج کے دن مولانا صاحب جو ہیں زیارت اربعین پڑھیں گے، تو آپ سب سے درخواست ہے کہ سب شریک ہو کے زیارت اربعین زیارت اپنی طرف سے تمام مومنین مومنات بالخصوص جو لوگ مرحومین ہو چکے ہیں ان کی طرف سے پڑھتے ہیں۔ اللہ السلام علی ولی اللہ و حبیبہ، السلام علی خلیل اللہ و نجیبہ، السلام علی صفی اللہ و ابن صفیہ، السلام علی الحسین المظلوم الشہید، السلام على أسير القربات وقتيل العبرات، اللهم إني أشهد أنه وليك وابن وليك وصفيك وابن صفيك الفائز بكرامتك، أكرمته بالشهادة وغفرته بالسعادة واجتبيته بالتهب الولادة وجعلته سيدا من السادات وقائدا من القادات وزائدا من الزادات وآتيته مواريث الأنبياء وجعلته حجة على خلقك من الأوصياء فأهرى في الدعاء ومنح النصحاء وغلا مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الزلالة، وقد تباسر عليه من غرته الدنيا وبعثه بالأرض الأدنى وشرى آخرته بالثمن الأوكس وتغترس وتردى في هواه وأسخطك وأسخط نبيك وأتى من عبادك أهل الشقاق والنفاق وحملة الأوزار المستوجبين النار، فجاء
فيك صابرا محتسبا حتى سبق في طاعتك آدمه واستبيها حريمه اللهم فلعنهم لعنا وبيلا وعذبهم عذابا أليما السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن سيد الأوصياء أشهد أنك أمين الله وابن أمينه عشت سعيدا ومضيت حميدا ومت فقيدا مظلوما شهيدا وأشهد أن الله منجز ما وعدك ومهلك من خذلك ومعذب من قتلك وأشهد أنك وفيت بعهد الله وجاهدت في سبيله حتى أتاك اليقين فلعن الله من قتلك ولعن الله من ظلمك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به اللهم إني أشهدك أني ولي لمن والاه وعدو لمن عاداه بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله أشهد أنك كنت نورا في الإسلام الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجزك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك الملهمات من ثيابها وأشهد أنك من دائم الدين وأركان المسلمين ومعقل المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرزي الزكي الهادي المهدي وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوسطى والحجة على أهل الدنيا وأشهد أني بكم مؤمن وبأيابكم موقن بشراء ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع ونصرتي لكم معدة حتى يعلم الله لكم فمعكم معكم لا مع عدوكم صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وأجسادكم وشاهدكم وغائبكم وظاهركم وباطنكم آمين رب العالمين السلام عليكم يا جميع الشهداء كربلاء يا أولياء الله وأصفياء وأبداء السلام عليكم يا أنصار دين الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى أخيك من فضل العباس بن أمير المؤمنين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء وعليك وعن الزوفاء والفقراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن عجل الله تعالى ظهورك وسهل الله تعالى مخرجك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محمد وآل محمد بلند الصلوات محمد وآل محمد بلند الصلوات اللهم صل على محمد وآل رحم الله من قرأ الفاتحة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للعاصين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله
لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومزكي نفوسنا الملقب بطه والياسين رحمة للعالمين بالقاسم محمد على أخيه علي بن أبي طالب الذي نسبه علما للإسلام وعلى بنته فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى سته الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة ومن ذرية الحسين عليهم الصلاة والسلام ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من أسرنا إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة ونزد له فيه حسنا صلوات پڑھنے محمد عزیزان گرامی، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اے پیغمبر ان سے یہ کہہ دو کہ ہمیں اجر رسالت کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ ہمارے قرابتداروں سے مودت رکھیں، محبت رکھیں، اور جو نیکی کرتا ہے تو خداوند عالم اس کی نیکی میں اضافہ فرماتا ہے۔ یہاں اہل بیت کی مودت آیہ کریمہ کے آخری فقرے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو نیکی کرتا ہے، کیونکہ صریحتاً اس کے بعد آئی ہے یہ لفظ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مودت اہل بیت ایک نیکی ہے، اور جو نیکی کرے گا یعنی یہ عظیم نیکی کرے گا تو ہم اس کی نیکیوں میں اضافہ کرتے رہیں گے۔ تو آپ عزیزان گرامی نیکی کیجئے کہ مودت اہل بیت سے رکھیے، اور باقی نیکیوں میں اضافہ خدا کی طرف سے ہوتا رہے گا۔ اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ تو حکم الہی یہ ہو رہا ہے کہ آپ ان سے مودت رکھیں، آپ ان سے محبت رکھیں، اور جب آپ ان سے مودت رکھیں گے تو آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ یہ اعلان پروردگار ہے جس ترجمہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ عزیزان گرامی، مسئلہ ہمارے یہاں یہی تو چل رہا ہے کہ مودت اہل بیت کیا ہے، اور محبت اہل بیت کیا ہے، اور ولایت اہل بیت کیا ہے۔ یہ مسائل ہیں آپ کی خدمت میں روزانہ مسلسل اسی ٹاپک کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے، اسی موضوع کے اوپر آپ حضرات کی سماعتوں پہ میرے الفاظ بار ہو رہے ہیں کہ مجھ جیسے ایک ان پڑھ انسان کا آپ حضرات سن رہے ہیں۔ بہرحال شکر گزار ہوں میں اس بات کا، لیکن عزیزان گرامی مرحلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ جب تک ہم محبت کو نہ سمجھیں، اور ہم مودت کو نہ سمجھیں، اور ہم ولایت کو نہ سمجھیں، تو ہمیں پتہ کیا چلے گا کہ محبت میں اور مودت میں کتنا فرق ہے، اور ولایت میں اور مودت میں کتنا فرق ہے۔ اس لیے کہ عزیزان گرامی ایک چیز جو میں مسلسل آپ کی خدمت میں پہنچا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک تو محبت ہے، ایک مودت ہے، اور ایک ہے ولایت۔ دیکھیے عزیزو، ولایت کا ترجمہ جو یہاں پہ کیا جاتا ہے تو ولایت نام ہے حکومت کا، ولایت نام ہے حاکم ہونے کا، اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے جو ارشاد فرمایا ہے، اور اس کا بیک گراؤنڈ بھی یہی ہے کہ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تھی کہ انما ولیکم اللہ، بتحقیق کہ اللہ تمہارا ولی ہے، تمہارا حاکم ہے، اور اس کا رسول تمہارا حاکم ہے،
اور وہ صاحبان ایمان حاکم ہیں جن کی صفت بتائی گئی ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس حالت میں کہ وہ رکوع میں ہوتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ کو جب پیغمبر اسلام نے پڑھ کر لوگوں کو سنایا تو لوگوں نے اس بات کا انکار کیا کہ یہاں ولایت کا معنی حکومت کا نہیں ہے، ولایت کا معنی حاکمیت کا نہیں ہے، اور لوگ مسلسل اس بات کو کہتے تھے پیغمبر خدا یہ بات آپ کیسے ثابت کریں گے کہ یہاں حکومت سے معنی ہے اور علی کو حاکم بنایا جا رہا۔ بلکہ کچھ لوگوں نے تو یہ کہا کہ ہم نے تو اس آیت کریمہ کو سنا ہی نہیں اور نہ ہم نے وہ واقعہ دیکھا ہے کہ ولی خدا کون ہے اور کس طریقے سے انگوٹھی دی گئی ہے، وہ کون شخص ہے۔ تو عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام کو جب آخری حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جو کہ حالانکہ میں نے حدیث پڑھی نہیں ہے آپ کے سامنے، ایک لفظ بتاتا چلوں وہ یہ ہے کہ پیغمبر خدا اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے ڈر بھی رہے ہیں اور گھبرا بھی رہے ہیں کہ میں یہ ثابت کیسے کروں کہ ولایت کے معنی کیا ہے، میں یہ ثابت کیسے کروں کہ ولایت کا معنی کیا ہے، اس لیے کہ لوگ منکر ہو رہے ہیں اس بات سے کہ ولایت کیا چیز ہے۔ تو خداوند عالم نے اب تمام مقدمات کو چھوڑتے ہوئے، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے چونکہ آج کے مجلس سے نتیجے دینے ہیں، خداوند عالم کے پیغمبر نے، نبی خدا نے اس بات کو ثابت کرنا ہے کہ ولی کون ہے اور ولایت کیا ہے۔ عزیزو، جب میدان غدیر خم میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے جو پہلی والی آیت کی تفسیر کر رہی ہے کہ اے پیغمبر تم پہنچا دو وہ پیغام جو تمہاری طرف دیا جا رہا ہے، یا ایھا الرسول بلغ، پہنچا دو اس پیغام کو جو تمہاری طرف پہنچایا جا رہا ہے، اور اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو کوئی بھی کار رسالت انجام نہ دیا۔ اس کے باوجود بھی پیغمبر یہ سوچ رہے ہیں کہ پہنچاؤں تو کس طریقے سے پہنچاؤں، اس لیے کہ ولایت کی پہلی آیت کا یہ انکار کر چکے ہیں۔ تو اللہ نے ایک وعدہ لیا، کیا پیغمبر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ محمد۔ دیکھیے ایسا ہے، یا تو عمران بھائی کی آواز کا آپ لبیک کہہ دیجئے کہ آگے آ جائیے، ورنہ میرے پاس ایسا ہتھیار ہے کہ اگر میں اسے استعمال کر لوں تو سب پہ کھڑا ہونا واجب ہو جائے گا۔ جانتے ہیں کیا ہے؟ جانتے ہیں؟ دیکھیے عزیزو، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ائمہ میں آخری امام کی ایک صفت یہ ہے کہ اگر ان کو نام لے لیا جائے تو ہر ایک پہ کھڑا ہونا واجب ہو جاتا ہے، اور جب آدمی کھڑا ہوتا ہے تو تھوڑا بہت آگے آ ہی جاتا ہے۔ تو عمران بھائی کی بات مان لیجئے تو بہتر ہوگا۔ صلوات پڑھ دیں محمد علیہ محمد۔ تو مسئلہ یہ ہوا۔ اب عزیزو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ولایت کیا ہے، پھر پیغمبر نے کیسے بتایا؟ اگر صرف پیغمبر یہ اعلان کر دیتے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں، صرف یہ ایک لفظ ہوتا تو بات پھر بھی واضح نہیں ہو پاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر نے یہ بھی تو ہو سکتا ہے جس کا میں دوست اس کے یہ علی دوست ہیں، جس سے محبت یہ کرتے وہ کرتے ہیں، لیکن پیغمبر نے اس اعلان کے پہلے جو ایک بیک گراؤنڈ بتایا ہے، جو ایک مقدمہ پیش کیا وہ یہ، کیا میں نے نمازیں نہیں پہنچائی، کیا میں نے روزے نہیں پہنچائے، کیا میں نے زکوٰۃ نہیں پہنچائی، کیا میں نے قرآن کی تلاوت نہیں پہنچائی، کیا میں نے آیات نہیں پہنچائی، کیا میں نے حج کرنا نہیں سکھایا، کیا میں نے تمہیں اعمال نہیں بتائے، کیا میں نے تمہیں فروع دین نہیں بتائے، کیا میں نے تولا نہیں بتائی، کیا میں نے تمہیں تبرع نہیں بتائی۔ پیغمبر نے اس کے بعد کہا یہ سب تو میں تمہیں بتا چکا ہوں، ایک چیز رہ گئی ہے جس کا اعلان آج کرنے جا رہا ہوں۔ اور اس مقدمے کو ثابت کرنے کے بعد پھر کہا ہے من کنت مولا فھذا علی المولا۔ تو عزیزو، جب پیغمبر یہ کہہ چکے کہ یہ احکام میں پہنچا چکا ہوں تو اس کا مقصد تو یہی ہوا کہ صرف ایک چیز بچی تھی حکومت اور حاکمیت کی، وہ پیغمبر اب پہنچا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد آیت بھی نازل ہو گئی کہ آج تم نے حکومت علی کو پہنچا دیا تو دین بھی مکمل ہو گیا، نعمتیں بھی تمام ہو گئی۔
چیز کا مقدمہ جب بنایا جاتا ہے تو وہ یوں ہی پیش نہیں کی جاتی ہے. تاریخ کو اٹھائیں اور دیکھیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ خود ولایت کیا ہے اور یہ محبت کیا ہے اور یہ مودت کیا ہے. آج اس کو ثابت کروں گا اس لیے کہ آخری مجلس ہے. دیکھیں ایک ہے لفظ محبت اور ایک ہے لفظ مودت. دونوں کا فرق پہچان لیے پھر ولایت سمجھ میں آئے گی. محبت بغیر جاندار چیز سے بھی کی جا سکتی ہے. جس چیز میں جان نہ ہو اس سے بھی محبت کر سکتے ہیں. فرض کر لیے میرے پاس میرا ایک موبائل ہے, مجھے اس موبائل سے محبت ہے اور محبت ہے اسے اپنے پاس رکھتا ہوں. ہوتی نہیں؟ چیزوں سے محبت نہیں ہوتی. میرے پاس ایک شرٹ ہے, میرے پاس ایک امامہ ہے, میرے پاس ایک لباس ہے, میرے پاس میرے یہاں گارڈن کے اندر جو ہے ایک درخت ہے, ایک پھول والا درخت ہے, مجھے ان چیزوں سے محبت ہے نہیں ہوتی؟ بھئی یہ جاندار چیزوں سے محبت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن بے جاندار چیزوں سے محبت ہوتی اس وقت تک محبت رہتی ہے جب تک وہ چیز ہوتی ہے. ایسی سننے کے موڈ میں آخری مجلس. بھئی دیکھیں بے جان چیز سے محبت اس وقت تک ہوتی جب تک کہ اس کی اہمیت ہوتی. اگر میرا موبائل ٹوٹ جائے تو وہ پھینکنے کے لائق ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے تو میں اس کو ختم کر دیتا ہوں. تو اس شے سے مودت نہیں محبت ہوگی اور محبت کی معیار معین ہے. محبت کا معیار جو ہے وہ معین ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نہ معلوم کتنوں کو کتنوں سے محبت ہوتی ہے تو کیا وہ باقی رہتی ہے؟ ہم نے تو ہوتی بھی دیکھی ہے, ٹوٹتی بھی دیکھی ہے. بھئی نہیں دیکھی؟ آپ اٹھا لیجئے دنیا میں کتابیں پڑھ لیجئے گا اور مشاہدہ کر لیجئے گا. محبتیں اپنے ہوتی بھی دیکھی ہیں اور ٹوٹتے ہوئے بھی دیکھی ہیں. لیکن مودت اس شے کا نام ہے جو محبت کے عنوان سے نہیں آتی ہے بلکہ اس کے اندر صفت یہ پائی جاتی ہے کہ وہ ہمیشہ رہتی ہے. تو محبت اسے کہتے ہیں جو ٹوٹ جاتی ہے, مودت اسے کہتے ہیں جو ہمیشہ رہتی ہے. تو مودت ہمیشہ رہے گی کس سے؟ بھائی مودت پھر رہے گی کس سے؟ آپ سے رہے گی, ان سے رہے گی, اسماعیل سے رہے گی, کس چیز سے رہے گی؟ کہ اس شے سے مودت باقی رہے گی جو چیز ہمیشہ رہے گی. مجھے بتاؤ کائنات میں کون سی ایسی شے ہے؟ اب یہ پیچھے والوں کے لیے جملے پڑھوں, بڑی خاموشی سے مجھے دیکھ رہے ہیں, آگے والوں کے لیے نہیں. آپ مجھے یہ بتائیے محبت اور مودت کا جب میں نے فرق یہ بتایا کہ محبت محدود ہوتی ہے, معین ہوتی ہے, لیکن مودت محدود نہیں ہوتی ہے بلکہ مودت کا کام یہ ہے کہ وہ ہمیشہ رہتی ہے. اور ہمیشہ رہتی اس لیے کہ جس سے مودت کی جا رہی ہے وہ ہمیشہ ہوتا ہے. اللہ نے قرآن میں محبت کا تذکرہ نہیں کیا بلکہ کیا کہا؟ مودت کرو ہمارے قربا سے. یعنی یہ وہ ہے جو قیامت تک باقی رہیں گے اور اگر قیامت آ بھی گئی تو اس کے بعد بھی باقی رہیں گے. اسے کہتے ہیں مودت اور اسے کہتے ہیں محبت. تو محبت اور مودت کا فرق پہچانیے عزیزان گرامی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کی مودت کا حکم دیا کہ انہیں دل سے چاہا جائے تو وہ ہے کون؟ وہ ولی خدا ہے جس کی اطاعت واجب کی گئی ہے, جو ہمارا حاکم ہے. تو پھر یہ ولایت کیا ہے؟ ولایت کی دو قسمیں ہیں عزیزان گرامی. آئیے تھوڑا سا منطق میں آپ کو لے چلوں اور بات کو واضح کروں. ولایت کی دو قسمیں ہیں. ایک ولایت تکوینی ہوتی ہے اور ایک ولایت تشریعی ہوتی ہے. تھوڑا سا گاڑا لفظ تو ہو ہی گیا لیکن بہرحال میں اس کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا. ولایت تشریعی جہاں ہوتی ہے جیسے نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, یہ ولایت
کہاں بیٹھے ہو بھائی؟ ماں بارگاہ میں ہے نا بھائی؟ ولایت تشریعیہ میں، نماز میں، روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں، قرات میں، صدقے میں، مدد میں، آنے میں، جانے میں ہمیں اختیار ہے، کریں یا نہ کریں۔ اور اختیار کہتا اگر کرتے تو ثواب، نہ کریں تو گناہ ہے۔ یہ ہے، مانیں گے؟ یہ مانیں گے؟ گناہ ہے، صحیح بات ہے، گناہ ہے۔ ہم نے اگر نماز نہ پڑھی تو گناہ ہے، لیکن گناہ کب تک؟ اور واضح کرنا چاہتا ہوں اپنی بات کو، دیکھتے ہیں گرامی بھائی، دیکھیے مرحلہ ولایت تشریعی کا یہ ہے کہ آپ نے اگر نماز صبح پڑھ لی تو کیا آپ سے ظہر ثابت ہے؟ بولو بھائی، اتنی فکر تو آپ نے پڑھی ہوئی ہے، اب آدھی آپ پڑھی آدھی میں پڑھوں گا، جو تو مزہ آئے گا۔ بتائیے جس نے صبح کی نماز پڑھی، انشاءاللہ پڑھی ہوگی، اللہ توفیق دے، ایک سروے ہوا تھا، اس سر چلیے وہ نہیں سناتا ہوں، ایک صلوات پڑھ دے محمد علیہ بھائی۔ جس نے نماز ظہر پڑھی ہے تو کیا، جس نے نماز ظہرین پڑھی ہے تو کیا نماز مغربین ثابت ہے؟ نہیں ہے نا۔ جس نے مغربین پڑھی ہے تو کیا اگلے دن جو آئے گا نماز صبح ثابت ہے؟ نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ ان کا ٹائم معین ہے، ان کا وقت معین ہے بھائی۔ صبح کے بعد پڑھی جائے گی، آپ صبح کی طرح ظہر کے ٹائم پڑھ کے تو دیکھیے ادا کی نیت سے، پڑھ سکتے ہیں ادا کی نیت سے، قضا ہی کی نیت سے پڑھو گے، ہمارا اختیار تو نیت بدلنے میں بھی نہیں ہے۔ ہے کہ نہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا جو چیزیں موقت ہوتی ہیں نا، موقت یعنی ٹیمپریری جسے آپ کہتے ہیں، تو ان کی سزا اور ان کی جزا وہ ٹیمپریری ہوتی ہے۔ ایک بار آپ نے نماز پڑھ لی تو اس کی جو جزا آپ کو ملے گی، اس کا جو ثواب ملے گا وہ اتنا ہی ہوگا جتنا اللہ نے معین کیا ہے۔ اچھا، اب اگر اس کی اللہ سزا دینا چاہے تو سزا ایک بار کی نماز قضا کرنے سے کیا ہمیشہ کی سزا ہوگی؟ بھائی ہمیشہ کی سزا ہوگی؟ ہمیشہ کی تو سزا نہیں ہے نا بھائی، جتنا گناہ کیا ہے آپ نے اتنی ہی تو سزا اللہ دے گا، ورنہ پھر وہ عادل کیسے رہے گا؟ سزا ہے لیکن ہمیشہ نہیں ہے۔ تو ولایت تشریعیہ میں کہ جن کی حدوں کو اللہ نے معین کیا ہے، جن کی جزاؤں کو معین کیا ہے، جن کی سزاؤں کو معین کیا ہے، تو جب جزا اور سزا اللہ نے معین کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اختیاری مرحلہ ہے، ہمیں اختیار ہے اس میں، اس لیے کہ اس کی سزا ہمیں کم ہے۔ یہ ہے ولایت تشریعی، اس کے اندر سزا ملنے کے بعد معافی ہے۔ ولایت تشریعیہ میں نماز میں، روزے میں، زکوٰۃ میں، اور دیکھیے سنیے، نماز آپ کی قضا ہے اور ہم مر گئے تو نماز کی ادا ہے، یا بڑا بیٹا کرے یا پیسے دے کے ادا کروائے۔ روزہ قضا ہے تو اس کی ادا ہے، زکوٰۃ قضا ہے تو اس کی ادا ہے، حج قضا ہے تو اس کی ادا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ اعمال خیریہ ہیں جن میں اللہ نے اختیار دیا ہے۔ لیکن ولایت تشریعیہ وہ ہے اس کے اندر نہ تو کوئی وقت معین ہے،
کہیں گے پیغمبر تم اس کے شین اور سین کو مت دیکھو، اس کے دل کو دیکھو، محبت کیسی ہے، ولایت کیسی ہے۔ سلام پڑھتے ہیں۔ اچھا، تو ولایت کی دو قسمیں ہوئی، ایک ولایت کلیہ مطلقہ، اور ایک ولایت وہ ہے جو اہل بیت کو اللہ نے دی۔ لفظ صرف اس لیے استعمال کر رہا ہوں مطلقہ کا تاکہ میرے علی کی بات ثابت ہو جائے۔ کیا نزلونی علی الربوبیہ وقولوا فینا ما شئتم، ہمیں رب سے ذرا نیچے رکھنا اور جو تمہارے دلوں میں آئے وہ کہہ دینا، جو تمہارے دلوں میں آئے، اس لیے کہ تمہاری پرواز فکر ہماری ابتدا کو بھی نہیں پہنچ سکتی، تو انتہا کو کیا پہنچے گی؟ علی کیا ہے؟ اظہار محبت اہل بیت محمد صلوات۔ اب مجھے دوسرا مسئلہ ان کی ولایت، ان کی چھٹی، کس طریقے سے ان کو حکومتیں دی ہیں، کس طریقے سے حاکم بنایا ہے۔ ایک جملہ میں نے کہیں پڑھا لیکن جب یہاں موقع آیا تو وہ بھی پڑھتا چلوں۔ دیکھیے زانی گرامی، لوگ اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کس طریقے سے یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تو کہے کہ نہ اور امام کہے ہاں۔ دیکھیے میں یہ نہیں کہہ رہا والعیاذ باللہ خاتم مدہن، اس لیے کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے جملوں کے ذمہ دار ہیں، آپ کے ذہنوں کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ ہم جو جملے استعمال کر رہے ہیں وہ ہمارے اعتبار سے ہیں۔ اس لیے میرے 11ویں امام نے ایک شخص سے یہ کہا تھا، مناظرے کی کتاب جو اس نے لکھی تھی، وہ آج کا موقع نہیں ہے بتاؤں گا، کہ اس سے کہنا کہ جو تو نے کتاب لکھی ہے کہ ساری دنیا پڑھنے والی وہی سمجھے گی جو تو نے لکھا ہے، وہی سمجھے گی جو تو نے لکھا ہے، یا اپنے اپنے اعتبار سے؟ تو اس دہریے نے کہا تھا کہ بھائی وہ تو اپنے اپنے اعتبار سے سمجھیں گے جس کا جیسا ذہن ہوگا۔ تو امام نے جواب دیا، جب تیرا ایک معمولی عقل رکھنے والا انسان تیرے جملوں کو طرح طرح سے سمجھا جا سکتا ہے تو وہ خالق ہے۔ تو عزیزوں میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ امام حسین علیہ السلام کو اتنی فضیلت ہے وہ رب سے بڑھ گئے، نہیں، وہ تو خود کہتے ہیں ہمیں رب سے نیچے رکھو، حدود بشری سے اوپر رکھو۔ دیکھیے ایک مثال دوں، خدا نہ خواستہ دیکھیے ہمارا مذہب جو ہے وہ آل کا مذہب ہے، یاروں کا نہیں ہے۔ اس لیے عبداللہ ابن عمر نے اپنے باپ سے جب پوچھا سارا ابا ہوا تفصیل کے بارے میں، تو انہوں نے کہا فلاں فلاں فلاں، گنتی نہیں آتی کیا؟ صلوات پڑھ دیں محمد علیہ تفصیل کے بارے میں پوچھا تھا اور آپ نے مولا علی کا نام نہیں لیا، تو کہا بیٹا تو نے یاروں کی بات کی ہے، آل کی نہیں کی ہے۔ ہمارا مذہب یاروں کا مذہب نہیں ہے، آل کا مذہب ہے، اور آل کو پہچنوایا ہے عزیزان گرامی۔ تو ایک جملہ میں یہاں پہ یہ کہنا چاہ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی مر جائے، اور مرتے ہی ہیں، خدا نہ خواستہ کیا باری تو جملہ ہے دل کو تسلی دینے کے لیے، کوئی مر جائے تو اگر باپ مرتا ہے تو اس کا وارث کون ہوتا ہے؟ بیٹا ہوتا ہے۔ آل ہوتی ہے کہ یار ہوتے ہیں؟ آج تک کہیں دیکھا ہے کہ یار وارث ہوں؟ نہیں ہوتے نا، آل ہی وارث ہوتی نا۔ اگر مولا کائنات دنیا سے جا رہے ہیں اور جانے سے پہلے مرضی خدا خرید لی ہے، اگر جا رہے ہیں جانے سے پہلے مرضی خدا خرید لی ہے، تو یہ بتاؤ یہ مرضی خدا ملے گی کسے؟ تو جب مرضی خدا کا مالک ہے حسین، تو چاہے کسے 7 بیٹے دے دے، چاہے کسے مرا کر دے، صلوات پڑھ دے محمد علیہ محمد۔
طرف سے حکم یہ ملا ہے کہ یہ اب فنڈ وغیرہ کچھ کلکٹ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں یہاں پہ کچھ اخراجات ہیں اور کچھ جو ہے وہ مشکلات بھی ہیں، تو آپ حضرات اتنے یہ لوگ بچے ہمارے جو ہیں وہ کچھ جمع کر رہے ہیں اور آپ زیادہ سے زیادہ دیجئے، اس لیے کہ یہاں کے اخراجات ہیں، بہرحال دیکھ ہی رہے ہیں آپ ہی لوگوں کو یہ رن ہوتا ہے۔ اتنے صلوات پڑھتے رہیے محمد علیہ محمد۔ ولایت تکوینیہ اور ولایت تشریعیہ دونوں ہیں کیا؟ اللہ نے ولایت تکوینیہ میں کن فیکون کی منزلوں میں اللہ نے اہل بیت کو ایک منصب دیا حاکم ہونے کا کہ آپ حاکم ہیں، اور میں نے اس کے اوپر ابھی آپ کے سامنے روشنی ڈالی۔ ولایت تکوینیہ جہاں جہاں پائی جائے گی اور ولایت تشریعیہ جہاں جہاں پائی جائے گی، دونوں کا فرق آپ نے بھی سنا ہے نا۔ جہاں جہاں ولایت تشریعیہ پائی جائے گی اور جہاں جہاں ولایت تکوینیہ پائی جائے گی، ولایت تکوینیہ میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری عقل میں یہ نہیں آتا۔ ولایت تکوینیہ میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری عقل میں نہیں آتا، لیکن جہاں جہاں ولایت تشریعیہ ہے، اس ولایت تشریعیہ کو ثابت کرنا ہے 5 احکام کے ذریعے۔ احکام خمسہ ہوں گے تو یہ ثابت ہوگا، یا حرام کے ذریعے، یا واجب کے ذریعے، یا مستحب کے ذریعے، یا مکروہ کے ذریعے۔ دیکھیں کیا کہہ رہا ہوں میں آپ کو، ہے ولایت تشریعیہ 5 چیزوں کا مجموعہ ہے: واجب، حرام، مکروہ، مستحب ہے۔ ایک چیز یا واجب ہوگی یا حرام ہوگی، ایسا نہیں ہو سکتا واجب بھی ہو اور حرام بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی شے واجب بھی ہو اور حرام بھی ہو۔ نماز واجب ہے تو کیا حرام ہے؟ لا الہ الا اللہ، حرام ہے، نہیں ہو سکتا۔ اس کا چھوڑنا گناہ ہے۔ دیکھیے لفظ جو ہے بڑے سنبھال کے ادا کر رہا ہوں جان گرامی میں۔ احکام تشریعیہ میں جو 5 ارکان خمسہ کہلاتے ہیں، واجب، حرام، مستحب، مکروہ، یہ جو ہے مباح، یہ جو 5 چیزیں ہیں، مثال کے طور پر ایک ہی وقت میں ایک ہی چیز حرام بھی ہو اور واجب بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا کسی حالت میں۔ اب سنیے، جب یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی شے اسی وقت میں حرام بھی ہو اور اسی وقت میں واجب بھی ہو، تو اللہ نے اس کو 2 طرح سے ثابت کیا: ایک وقت معین بنا کے اور ایک وقت موسع بنا کے۔ ایک وقت موسع، واجب کے اندر ولایت تشریعیہ کے اندر کچھ احکام ایسے ہیں جو وقت موسع پہ دلالت کرتے ہیں، یعنی ان کا ٹائم کافی ہے۔
اور کچھ احکام ایسے ہیں کہ جو وقت معینہ پر دلالت کرتے ہیں. مثال کے طور پر نماز ظہرین ہمیں پڑھنا ہے، نماز ظہرین ہمیں پڑھنا تو واجب ہے، لیکن وقت اس کا کافی دے دیا گیا. بھائی آپ ظہر سے لے کر کے اور آپ مغرب کے غروب ہونے سے پہلے پہلے سورج کی نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی شرعی اشکال آپ کو نہیں پایا جاتا ہے. اول وقت نماز کا پڑھنا اپنی جگہ پہ ثواب ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تاکید کی گئی ہے مومن کی علامتوں میں یہ ہے کہ نماز کو اول وقت پڑھے، یہ تاکید ہے اس کے بارے میں. عزیزو جہاں واجبات تشریعیہ میں، ولایت تشریعیہ میں وقت معین ہے، وہ وقت موسع ہے، یعنی کافی وقت دیا گیا. اس کے مقابلے میں اگر کوئی عمل مستحب ایسا ہے جس کا وقت معین ہے اور وہ ہو رہا ہے، تو جو چیز موسع ہے یعنی طولانی ہے، اس طولانی چیز کے ذریعے سے اس کو ختم نہیں کرنا چاہیے جس کا وقت کم ہے. زیادہ میں واضح نہیں کر سکتا اپنی بات کو، ابھی آپ کے اوپر ہے، یہ آپ کے اوپر ہے. لیکن اس کی بہترین مثال کہ ولایت تکوینیہ کسے کہتے ہیں، خود مولا علی علیہ السلام نے دی. آپ نے وہ رد شمس کا واقعہ سنا ہے، یعنی سورج کا پلٹ جانا، یہ واقعہ ہے، سنا ہے، تاریخ میں ہے، ذاکرین پڑھتے ہیں. یہ پلٹا کیوں؟ بھائی یہی تو لوگ کہتے ہیں نا، تاریخ میں جو ملتا ہے حضور وہ یہی تو ملتا ہے نا کہ بھائی سر زانو پہ رکھا تھا، پیغمبر اسلام کا سر علی کے زانو پہ تھا، اور محبوب کی گود میں محب کو نیند آ ہی جاتی ہے. محبوب کی گود میں محب کو نیند آ ہی جاتی ہے. اب علی نے اپنی نماز کو اشاروں سے ادا کیا، تاریخ یہاں تک کہتی ہے، بھائی ہے کہ نہیں ہے، میں اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا نا، اشاروں سے ادا کیا. پیغمبر اٹھے، علی تم نے نماز پڑھی؟ کہ ہاں پیغمبر خدا میں نے نماز پڑھی. کہا کیوں؟ کہا کیسے پڑھی؟ کہا میں نے اشاروں سے پڑھی. تو پیغمبر نے کہا اشاروں سے کیوں پڑھی؟ تو شاید علی جواب دیں گے اس لیے کہ واجبات تشریعیہ میں یہ حکم ہے کہ اگر کھڑے ہو کے نہ پڑھ سکو تو بیٹھ کے پڑھ جاؤ، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لو، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے تو کروٹ سے پڑھ لو، کروٹ سے نہیں پڑھ سکتے تو اشاروں سے پڑھ لو، اشاروں سے بھی نہیں پڑھ سکتے تو پلکوں کے اشاروں سے پڑھ لو، لیکن پڑھ ضرور لو. تو تبدیلی ہے واجبات تشریعیہ میں کہ آپ چیز کو بدل سکتے ہیں، چیز کو آپ بدل سکتے ہیں. لیکن ولایت تکوینیہ میں جو کھڑے ہو کے واجب ہے وہی لیٹ کے واجب ہے، جو لیٹ کے واجب ہے وہی کروٹ میں واجب ہے، جو کروٹ سے واجب ہے وہی اشارے واجب. یعنی ولایت تکوینیہ میں تبدیلی نہیں ہے. تو ادھر جس میں تبدیلی نہیں وہ افضل، یا جس میں تبدیلی وہ افضل. ولایت مطلقہ کا مطلب ہے اور ولایت تشریعی کا مطلب ہے. تو ولایت تکوینیہ میں انسان کو جیسے میں نے عرض کہا کسی طرح کی چھوٹ نہیں ہے، لیکن ولایت تشریعیہ میں چھوٹ دی گئی ہے. ہاں اگر یہ ولایت تشریعیہ ٹکرا رہی ہے ایک ایسے عمل سے، خود ولایت تشریعیہ، خود نماز کسی ایسے عمل سے ٹکرائے جو کہ عمل اس کے مقابلے میں علماء کی ضرورت پڑتی ہو فتویٰ لینے کی. دیکھیے بڑی ہی نازک مرحلے سے گزر رہا ہوں،
کوئی مومن کہاں تک میرا ساتھ دیتا ہے؟ مجھے اس سے بحث نہیں ہے اس وقت. اگر ولایت تشریعیہ میں خود ولایت تشریعیہ یعنی خود نماز، دیکھیے توجہ تھا، خود نماز اس مرحلے میں پہنچ جائے کہ قضا ہو رہی ہے، تو وہ جو عمل خیر ہے آپ اسے تھوڑی دیر کے لیے روک سکتے ہیں، بند نہیں کر سکتے. توجہ کرو. لیکن اگر اوقات نماز کا مسئلہ ہے اور ولایت تکوینیہ سامنے آ رہی ہے تو پھر اہل بیت کا وہ فرمان دیکھنا پڑے گا. ارشاد فرماتے ہیں بغیر صلوات کے تو نماز بھی قبول نہیں ہے. اے مفتی کے بغیر صلوات کے نماز قبول نہیں تو بغیر اہل بیت کے تیری عبادتیں کیا قبول ہوں گی؟ بارگاہ کی چھتوں سے آوازیں باہر جائیں اور وہاں سے دعا ملے. حسین ابن علی نے جو قربانی پیش کی ہے تو امام نے کہا کیا تھا؟ انی لم اخرج اشرم ولا بکرم ولا مفسدم ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جد رسول اللہ. میں جو خروج کر رہا ہوں تو میں اس لیے نہیں کہ میں خون ریزی کروں، فساد کروں، دنگا کروں، حکومتوں کو چاہوں، نہیں، بلکہ اس نانا کی امت کی اصلاح ہو جائے. امر بالمعروف ونہی عن المنکر واسیر سیرت جدی و سیرت ابی. امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں، نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں، وہ سیرت قائم کرنا چاہتا ہوں جو میرے نانا کی سیرت تھی، جو میرے بابا کی سیرت تھی. یہ کہا نہ کہا، یہ کہا سیرت کیا تھی؟ یزید نماز کو مٹانا چاہتا تھا. توجہ چاہ رہا ہوں. حسین اس نماز کو بچانا چاہتے تھے. مجھے بتا جو چیز بچائی جاتی ہے وہ افضل ہے، جو بچاتا ہے وہ افضل ہے. ایک وعدہ آپ کا ہمارا رہ گیا. ہم نے وعدہ کیا تھا کہ جناب ابا علیہ السلام کو خطبہ سناؤں گا. بڑی معافی چاہتا ہوں چونکہ اب دعوان وقت میں گنجائش نہیں ہے، مجھے دوسری طرف جانا ہے. بہرحال یہ وعدہ خلاف ہی تو کیا، چونکہ بات چل رہی تھی وہ بھی ذکر تھا اور یہ بھی ذکر ہے، تو بہرحال دو چار جملے. دیکھیں ولایت تکوینیہ کہتے کسے ہیں؟ آج اسی پہ مسئلہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ نے حیات دی تو پھر آپ بات آگے بڑھے گی. جناب عباس علیہ السلام خانہ کعبہ کی چھت پر جا کر جو یہ کہہ رہے ہیں اور خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھے اور چڑھنے کے بعد میں آپ دیکھیں ایک طرف عظمت جناب عباس سمجھیے گا اور ایک طرف عظمت ولایت تکوینیہ سمجھیے گا. خطبہ ولایت تشریعیہ کے لیے نہیں دیا جا رہا، خطبہ ولایت تکوینیہ کے لیے دیا جا رہا ہے. اس لیے کہ خطبہ اب ولایت کے لیے اور وہ ولایت ہے حسین ابن علی کی، اس کے لیے دیا جا رہا. ایک مرتبہ خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھے اور چڑھنے کے بعد میں دانے ہاتھ کا اشارہ حسین ابن علی کی طرف اور بائیں ہاتھ کا اشارہ خانہ کعبہ کی چھت کی طرف. اور حمد و ثنا کے بعد کہتے ہیں الحمد للہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی. تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کی، تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کی کہ جس نے اس خانہ کعبہ کو حسین کے بابا کے ذریعے سے شرف بخشا. بھائی ایک بات بتائیے مجھے آپ یہاں پہ آگے جناب عباس نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میرے بابا کی وجہ سے شرف بخشا؟ کیا کہاں رہتے ہو بھائی؟ کیا سن رہے ہو بھائی؟ یہ کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ جو حسین کا بابا ہے وہی عباس کا بابا ہے. کوئی فرق ہے؟ نہیں ہے. لیکن خانہ کعبہ کی چھت پہ چل کے یہ کیوں کہا کہ الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی؟
وہ ولایت سے لبریز پیمانہ ہے جنان گرامی جو بیان کر رہا ہے، وہ قرآن ناطق کا پڑھایا ہوا ہے جو قرآن کی طرح بول رہا ہے. اس لیے کہ وہ عباس ابن علی ہیں، وہ کہتے ہیں وہ کانا بالامس بیتن، یہ جو خانہ کعبہ دیکھ رہے ہو نا، یہ خانہ کعبہ جو دیکھ رہے ہو، یہ کل تک تو ایک گھر تھا، کل تک یہ ایک گھر تھا، گھر فسارا قبلتن، اب یہ قبلہ ہو گیا. قبلہ کیوں؟ اس لیے کہ علی اس میں پیدا ہو گیا، اس لیے قبلہ ہو گیا. سلام پڑھ دیں محمد آل محمد. اب یہ کہتے ہیں وَلَوْلَا الْحِكَمُ وَلَوْلَا الْحِكَمُ اللَّهُ الْجَلِيلُ وَأَسْرَارُهُ الْعُلَيَا وَإِخْتَبَارُهُ الْبَلَيَا لَصَارَ الْبَيْتُ إِلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَمْشِي إِلَيْهَا. کہتے ہیں اگر اللہ کی مصلحت نہ ہوتی، اللہ کی اگر حکمت نہ ہوتی، اللہ کی مصلحت نہ ہوتی، اللہ کے راز پوشیدہ نہ ہوتے، اللہ کا اگر امتحان نہ ہوتا، تو اس سے پہلے کہ حسین کعبے کی طرف جاتا، کعبہ خود چل کر حسین کا طواف کرتا. وہ مصلحت الہی یہ تھی کہ اگر آج کعبہ چل کر حسین کی طرف جاتا تو پھر کوئی نصیری پیدا ہوتا اور خدا کہہ دیتا. توجہ چاہ رہا ہوں جانے گرامی. وہ کیسا کان جیسے بھی ہو، لولا مشیت و مولائی، اگر میرے مولا کی مشیت نہ ہوتی، اگر میرے مولا کی مصلحت نہ ہوتی، اگر میرے مولا کا حکم نہ ہوتا، اگر میرے مولا کی اطاعت واجب نہ ہوتی، اگر میرے مولا کی ولایت نہ ہوتی، اگر میرے مولا کی ولایت نہ ہوتی، تو عباس خانہ کعبہ کی چھت سے کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اس طریقے سے حملہ کرتا کالصخرۃ الغضبان علی اساطیر الطیران، جیسے کوئی خوفناک پرندہ یا کوئی خوفناک یا غصے والا باغ ان اسیر پرندوں پر حملہ کر کے ختم کر دے. میں تمہارے اوپر اس طریقے سے حملہ کرتا، میں تمہارے اوپر اس طریقے سے حملہ کرتا. اور اس کے بعد سنے عزیزان گرامی، کہتے ہیں ہے ہاتھ انظروا ثم انظروا، تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا مکے والوں؟ مکے والوں بھئی ابھی بتائیے پورا خطبہ کروں یا نہیں؟ مخالف نہیں ہوں، میں نوحوں کا مخالف نہیں ہوں، یہ غلط بات ہے، لیکن اگر کسی مومن کا نوحہ آج ان فضائل کی وجہ سے رہ جائے تو مجھے سیدہ کے یہاں معاف کر دیجئے گا. اس لیے کہ میں ادھر بھی فضائل پڑھ رہا ہوں، ظاہر سی بات ہے اگر 2-4 منٹ 5-10 منٹ آگے بڑھ گئے تو ایک نوحے کی کمی ہو جائے گی، میں یہ نہیں چاہتا تھا، لیکن جب بات آ گئی تو پورا کروں، ترجمے میں گزاروں گا، تفسیر پھر کبھی سناؤں گا. اور امام کہتے ہیں انظروا ثم انظروا، افسوس سر افسوس، دیکھو اور پھر دیکھو، دیکھو اور پھر دیکھو، غور کرو پھر غور کرو. کس بات پر؟ ممن ہوا شارب الخمر وممن ہوا صاحب الحوض والکوثر، کہ تم کسے ملا رہے ہو؟ ایک تو جو شراب پیتا ہے، یعنی یزید کی طرف اشارہ، مکے میں ہے، خانہ کعبہ کی چھت پہ ہے، مکے والوں کے درمیان میں ہے، کوئی ڈر تو محسوس نہیں ہے. توجہ کرو، کہتے اسے ملاتے ہو جو شراب پیتا ہے، اس سے ملاتے ہو جو صاحب حوض ہے، صاحب کوثر ہے. وَمِمَّنْ فِي بَيْتِهِ حوالی الصخرہ وَمِمَّنْ فِي بَيْتِهِ آیات وتطہیر،
اس کو ملاتے ہو کہ جس کے گھر میں ناچنے والی موجود ہے، جس کے گھر میں گانے والی موجود ہے، جس کے گھر میں ڈانس کیا جاتا ہے، اس سے اس کو ملاتے ہو جس کے ذریعے جس کے یہاں قرآن اور وحی نازل ہوتی ہے؟ کون کہہ رہا؟ جناب عباس کہہ رہے اس سے ملاتے ہو، اس حسین کو، اس آقا کو، اس ولی مطلق کو، اس ولایت تکوینیہ کو اس سے ملا رہے ہو کہ جس کے گھر میں ڈانس ہوتا ہے، جس کے گھر میں ناچا جاتا ہے، جس کے گھر میں سنگرز موجود ہیں، جس کے گھر میں گانے والے موجود ہیں، اور جس کے گھر میں تفسیر ہے اور آیات ہے۔ اور اس کے بعد آخری جملہ کہتے ہیں وَمِمَّنْ فِي بَيْتِهِ، ایسے انسان سے ملا رہے ہو جس کے یہاں فسق و جور ہے، اور ایسے انسان سے ملا رہے ہو جہاں پہ تطہیر ہی تطہیر ہے۔ اب جو جملہ کہا ہے اس کے بعد کہتے ہیں وَكَانَتْ لَكُمُ الْفَخْرَ، تمہیں مکے والوں ایک دھوکہ ہو گیا ہے۔ مکے والوں قَدْ بَقَتْ لَكُمُ، اب یہ لفظ فخرہ ہے، فجرہ ہے، کون سا لفظ ہے، یہ مختلف الفاظ میں ہے، لیکن اس کا معنی اکثر یہی ہے کہ تمہیں ایک دھوکہ ہو گیا ہے۔ کون سا دھوکہ؟ جو دھوکہ کبھی قریش کو ہوا تھا۔ بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں، آخری جملے ہیں ذالک گرامی میرے اس مجلس کے آخری نتیجے کے۔ تمہیں ایک دھوکہ ہو گیا ہے، مکے والوں سے کہہ رہے ہیں، جو دھوکہ کبھی قریش کو ہوا تھا، انہم ارادو قتل النبی، انہوں نے یہ چاہا تھا کہ پیغمبر کو قتل کر دے، وَمَا دَامَ عَلِيٌّ بَاقِيًا، اس حالت میں کہ علی اس وقت باقی تھے۔ تمہیں ایک دھوکہ ہو گیا ہے، وہ دھوکہ جو کبھی قریش کو ہوا تھا، وہ نبی کو قتل کرنا چاہتے تھے حالانکہ علی باقی تھے، اور اسی طریقے سے وہ انکم، تمہیں بھی ایک دھوکہ ہو رہا ہے کہ تم حسین کو قتل کرنا چاہتے ہو حالانکہ عباس باقی ہے۔ تمہیں ایک دھوکہ ہو گیا، تمہیں ایک دھوکہ ہو گیا ہے۔ اب دیکھیں جملہ سنبھل کے پڑھ رہا ہوں عزیزان گرامی، اخبرکم، میں تمہیں خبر دیتا ہوں۔ کاہے کی خبر دے رہے ہیں مولا؟ میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ حسین کو کس طریقے سے قتل کر سکتے ہو۔ بڑا اہم جملہ ہے اور بڑا ایک دم انسان کے ذہنوں کو الجھانے والا ہے۔ جناب عباس خبر دے رہے ہیں اس بات کی کہ تم کیسے آقا کو قتل کر سکتے ہو، لیکن دوسرے جملے پہ قربان ہو جائیں، تفسیر کیا کرتے ہیں؟ دوسرا جملہ کہتے ہیں میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ تم اسے کیسے قتل کر سکتے ہو، بادروا قتلی، اس کو قتل کرنے سے پہلے مجھے قتل کرنا پڑے گا، اس لیے کہ جب تک عباس زندہ ہے حسین کو قتل نہیں کر سکتے۔ آخر میں عزیزو شروع میں ایک جملہ کہا تھا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اس گھر کو شرف بخشا، جس کے قدوم سے وہاں تولا تھی، وہاں تولا تھی، چلتے چلتے مولا نے ایک تبرہ بھی کر دی، وَلَعَنَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَعَلَىٰ أَجْدَادِكُمْ، اللہ کی لعنت تمہارے اوپر بھی ہو مکے والے اور تمہارے باپ دادا کے اوپر بھی۔ وہاں تولا تھی، یہاں تبرہ تھی، اور یہ حقیقت ہے۔ ام البنین نے جب یہ پوچھا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے سکینہ کے تماچے لگ جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زینب کی رضا چھن جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی اصغر کا گلا چھپ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین کا سر تن سے جدا ہو جائے اور میرا بیٹا عباس موجود ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ عزیزو آپ نے ولایت کو خوب سنا، اس ولایت کے مسائل کو بھی تو سن لیں۔ ایک جملہ میں سمجھتا ہوں اگر یہ لائٹیں آج کی بند ہو جائیں تو ایک جملہ کافی ہے پڑھنے کے لیے کہ عزیزو آج ایک کا چہلم نہیں ہے، 72 کا چہلم۔ اب انصاف سے بتاؤ کہ میں کس کس کے مسائل پڑھوں؟ میں آیا اس علی اصغر کا چہلم مناؤں جس کا گلا چھید دیا گیا، میں اس قاسم کا چہلم مناؤں کہ جس کی لاش پر گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر دی گئی ہو، یا میں اس کا چہلم مناؤں
اچھی لگی ہو. عزیز تو جانتے ہو ایک صاحب جناب عباس کے روزے میں بیٹھے ہوئے عبادت کر رہے تھے. کوئی زائر آیا, اس نے وہ اتنا کہہ لیا کہ ہم نے تو یہ سنا ہے جناب عباس کا قلب بڑا طویل تھا, جب گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو زمین پہ پیر لٹکتے تھے, تو پھر عباس کی قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. روئے دادا میں کس کا چیلو پڑھوں؟ دادا میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں کس کا چیلو پڑھوں. مجھے اتنا ضرور معلوم ہے کہ سب کا چیلو ہے. علی اصغر کا چہلو, اور محمد کا چہلو, قاسم کا چہلو, ہم چہلو منانے آئے ہیں نا. اللہ ہم تو یہیں سے چہلو منانے آئے ہیں. اس شہزادی سے پوچھو جو شام سے چہلو منانے آ رہی ہے. اللہ اگر کوئی پردیس میں پریشان ہو تو اسے یہ یاد رہتا مجھے چہلو منانا, لیکن ہائے بھیا کی محبت زینب. جب شام میں اجازت ملی کہ تم جا سکتے ہو تو سید سجاد نے کہا 3 فرمائش ہے. پہلی تو یہ ہے کہ میرے بابا کا سر مجھے دے دے تاکہ بابا کی آخری زیارت کر سکے. دوسری فرمائش یہ ہے وہ سامان مجھے واپس دے دے کہ جو کہ رومال سیدہ ہے, جو کہ گلوبند سیدہ ہے, جو کہ روسری سیدہ ہے. اور تیسری میری خواہش یہ ہے اگر مجھے قتل کرنا بھی چاہے تو ان کے ساتھ کسی ایسے کو بھیج دے جو انہیں مدینے پہنچا دے. زینب کو آج زینب کو رہائی مل چکی, آج کربلا پہنچ رہی ہیں. اور کیسے پہنچی عزیزو؟ ایک روایت پڑھ دوں, اگر 2-4 دقیقے زیادہ ہو جائیں تو مجھے معاف فرمائیے گا. جناب زینب جب جا رہی تھی تو امام حسین نے ایک وصیت کی تھی, اے بہن زینب جا تو رہی ہو لیکن میرے بعد تم حسین بن کے رہو گی. تمہیں ویسے ہی حسین کی عبادت کرنی ہے, یعنی حسین کے مشن کی حفاظت اور حسین کے بچوں کی حفاظت جیسے حسین کرتے ہیں. تو جناب زینب کی زبانی پڑھ رہا ہوں, بھیا میں نے ایسے سکینہ کی حفاظت کی ہے جیسا آپ نے کہا تھا. کہ کیسے حفاظت کی؟ کہ بھیا جب صرف تازیانے لے کے آگے بڑھتا تھا نا اور بیویوں میں مانتا تھا تو میں سکینہ کو تازیانے لے لگنے دیتی تھی, اپنی کمر پر کر دیتی تھی. لو سکینہ کی حفاظت. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. روئے خدا کی قسم اگر میری ماں بہنیں میری آواز سن رہی ہیں تو وہ بھی روئے. وہ تابوت بھی برابر کرنے جا رہی ہے لیکن جب تک میں اشارہ نہیں کروں گا تابوت نہیں آئے گا. یہ زینب ہے, یہ زینب جا رہی ہیں کہاں؟ شام سے آ رہی ہیں. بعض اداروں میں نے یہ دیکھا, روایت یہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ زینب نے شام میں اعلان کیا کہ شام کی عورتوں کو بلایا جائے. شام کی عورتوں کو بلایا گیا. جب شام کی عورتیں آ گئیں تو شام کی عورتوں کے سامنے 10 بدعا کیا, اے شام میں رہنے والی عورتوں, ہم تمہارے سامنے امانت چھوڑ کے جا رہے ہیں, غریب الوطنی میں ہے, اس کا خیال رکھنا, اس لیے کہ ہم لائے تو ساتھ تھے لیکن لے جا نہیں سک رہے. بازار اتنا کہنا تھا, شاید بیویوں نے جواب دیا ہوگا, اے زینب تم گھبراؤ نہیں, ہم سکینہ کی حفاظت کریں گے. جزاکم ربکم خیر الجزاء. ہاں دادارو, اب تاریخ نے لکھا زینب ایک مرتبہ سکینہ کی قبر پہ گئی. جب قبر سکینہ پہ گئی تو وہاں بیٹھ گئی اور بیٹھ کے کہتی ہے, بیٹی تو روز پوچھا کرتی ہے روبی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں, روبی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں, تو میں تجھ سے یہی تو کہتی تھی بیٹی یہ اپنے اپنے گھر جا رہے ہیں. تو تو کہا کرتی تھی اے روبی اماں ہم کب گھر جائیں گے, اے میری لاڈلی اٹھ, اے سکینہ اٹھ, اے سکینہ اٹھو, اے سکینہ اٹھو, ہم مدینے جا رہے ہیں. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. مولا مجھے وہ ہمت دے کہ میں روایت پڑھ سکوں. بھائی ایک مرتبہ ازاداروں میں نفسیات سے زیادہ مسائل پڑھتا ہوں. ایک مرتبہ یہ چھوٹا سا قافلہ, لٹا ہوا قافلہ ایک مرتبہ شام سے چلا. عزیزوں ہر ایک انسان کی ایک طبیعت سی ہوتی ہے. جب یہ قافلہ چلا تو یہ کیا دیکھا, کبھی سید سجاد مڑ کے دیکھتے ہیں, کبھی زینب مڑ کے دیکھتی ہے, کبھی ام کلثوم مڑ کے دیکھتی ہے, کبھی رباب مڑ کے دیکھتی ہے. ایک مرتبہ کسی نے کیا دیکھا, رباب نے قافلہ چھوڑا, سکینہ کی قبر پہ پہنچی, اے میری لاڈلی سکینہ کیا سونا سے نہیں ملے گی مدینے, مدینے اٹھو سکینہ اٹھو کہ مدینے
مدینے کو جاتا تھا، ایک راستہ کربلا کو جاتا تھا۔ زینب نے آواز دیا سید سجاد ہمیں پہلے کربلا جانا ہے، اس لیے کہ بھیا کی قبر پہ جانا ہے اور مجھے کچھ وعدہ کیا تو پورا کرنا ہے۔ وعدہ دارو پوری روایت نہیں پڑھ سکتا اس لیے کہ تابوت آنے والا ہے۔ ادادارو عجیب قیامت کا منظر ہو گیا۔ زینب نے جیسے ہی کربلا کی حدود میں قدم رکھا، جابر نے آواز دیا مولا، اے مولا مجھے کچھ خوشبو نظر آ رہی ہے، کچھ خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ حسین نے آواز دیا جابر ذرا جلدی سے اٹھو، میری بہن زینب۔ جزاکم ربکم دو فکرے اور سن لے، شاید میں مدینے نہ پہنچ پاؤں۔ ہاں دادارو ایک مرتبہ زینب پہنچی، قبر حسین پر لٹایا، لیکن اپنے آپ کو لٹایا، قبر حسین پر گری۔ وہ ایک مرتبہ جیسی قبر حسین پہ گری، پہلا جملہ زینب کا تھا اے بھیا مجھے معاف کر دینا، میں تیری امانت کی حفاظت نہ کر سکی، سکینہ کو شام میں چھوڑ کے آئی ہوں۔ اے بھیا تمہیں کیا معلوم جب ہم یہاں سے جا رہے تھے، جب شام غریب آئی، خیموں میں آگ لگا دی گئی، زینب کے سر سے چادر چھینی گئی۔ اے بھیا سکینہ کے گوشوارے اتارے نہیں گئے، چھینے گئے، خون ٹپکنے لگا۔ اے میرے بھیا بیگمتا سجاد نے زینب کو اٹھایا، عباس کی قبر کی طرف چلی، جیسی عباس کی قبر پہ پہنچی تو فضا کہتی میں نے دیکھا زینب کچھ کہہ رہی ہے، زینب کو آخری جملے حضرت آلو زینب کچھ کہہ رہی ہے، زینب کچھ کہہ رہی ہے، تو میں نے کان لگا کر دیکھا زینب کہہ رہی بھیا تیرے بازو تو نہ بچ سکے، بھیا تیرے بازو تو نہ بچ سکے، تو ادھر سے آوازی زینب تیری رضا بھی تو نہ بچ سکے۔ ایک مرتبہ زینب نے وعدہ کیا بھیا اے میرے بھیا تیرے بازو نہ بچے، میری رضا نہ بچی، لیکن یہ تیری زینب تیرا علم دنیا کے ہر گوشے میں لگا دے گی، جہاں جہاں جاؤں گی تیرا علم اٹھاؤں گی۔ لوادادارو علم عباس بھی آ رہا ہے، تابوت بھی آ رہا ہے، یہ میرے مولا کا وہ شبیہ تابوت کہ جسے کربلا میں پہنچ کر زینب